إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معزز حاضرین، الحمدللہ ہم نے گزشتہ درس میں حدیث کے تعارف سے متعلق کچھ بات کی تھی. حدیث کا معنی مفہوم کیا ہے، حدیث کی کیا قسمیں ہیں، اور اسی طریقے سے حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری، اس کے تعلق سے بھی ہم نے کچھ معلومات حاصل کی. اور یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ سنہ جو حدیث ہی کا ایک نام ہے، اس کے تعلق سے سنہ کس کس کو کہا جاتا ہے. یہ بھی ہم نے پڑھا کہ کبھی عقیدے کو سنہ کہا جاتا ہے، کبھی بدعت کے خلاف سنت استعمال ہوتی ہے، اور کبھی واجب کے مقابلے میں سنت کو استعمال کیا جاتا ہے، اور کبھی سنت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عام طریقے کے تعلق سے بھی استعمال ہوتا ہے. انشاءاللہ آج ہم اس تعلق سے کچھ معلومات حاصل کریں گے کہ شریعت میں حدیث کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اور اس پر عمل کرنے کا کیا حکم ہے، اور اس کی حجیت یعنی اس کو حجت ماننا، اس کو دلیل ماننا، اس کے تعلق سے کچھ باتیں ہم لوگ آج جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی چیز ہم یہ جان لیں کہ قرآن مجید جس طریقے سے اللہ کا کلام ہے، بالکل اسی طریقے سے کچھ فرق کے ساتھ احادیث مطہرہ بھی اللہ کا کلام ہے. جس طریقے سے قرآن مجید سے دلیل لی جاتی ہے، قرآن مجید کو حجت مانا جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے احادیث مطہرہ بھی حجت کہلاتی ہیں. قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ قرآن کے بعد مصادر تشریح کے اعتبار سے سنت کا مقام و مرتبہ ہے. یعنی اگر ترتیب ہم دیں تو علماء کرام نے ترتیب یہ بیان کی کہ قرآن، حدیث یعنی سنت، اجماع اور قیاس. اور جہاں تک دلیل لینے کا مسئلہ ہے، دلیل لینے کی بات ہے، تو اس میں قرآن اور حدیث دونوں ایک درجہ رکھتے ہیں. وہ اس معنی میں کہ قرآن مجید جس طریقے سے مستقل احکام اپنے اندر رکھتا ہے، بالکل اسی طریقے سے احادیث مطہرہ بھی اپنے اندر مستقل احکام رکھتی ہیں. یعنی اس سے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ قرآن سب سے پہلے، اس کے بعد سنت ہے، اور اس کا معنی وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سنت کی اگر کوئی بات قرآن سے اس کا ثبوت نہ ملتا ہو تو ایسی حالت میں وہ بات قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ سنت کی کوئی بھی چیز ہو اسی وقت مقبول ہوتی ہے جب قرآن سے اس کی مطابقت ہوتی ہو، قرآن میں اس کی تائید ہوتی ہو، اسی جیسا حکم قرآن میں آیا ہو. تو گویا یہ معنی وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ احادیث مطہرہ یا سنت نبوی مستقل طور پر مصدر تشریع گویا نہیں ہے، بلکہ وہی احادیث قابل قبول ہیں جو قرآن سے موافق ہوں، قرآن کے مطابق ہوں، اور قرآن میں اس جیسی کوئی دلیل ملتی ہو. اور جہاں پر کوئی ایسی حدیث آئے جس کا قرآن میں ذکر نہ ہو، یا پھر قرآن میں اس کی تائید نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ حدیث قابل حجت نہیں ہے،
ایسے بعض لوگوں کا گمان ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن مجید کی مختلف آیات ہیں جو ہمیں یہ بیان کرتی ہیں۔ ان میں ایک آیت میں آپ کے سامنے ذکر کر کے اپنی بات کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے، جس نے اللہ کے رسول کی بات مانی گویا اس نے اللہ کی بات مانی۔ تو اس حدیث میں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ کے رسول جو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کہتے ہیں۔ گزشتہ درسوں میں نے آپ کے سامنے یہ بات پیش کی تھی کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، اللہ کے نبی جو کچھ کہتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ وہی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجی جاتی ہے، جو اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی ہم نے آپ پر یا آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا ہے، قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے واضح کر سکیں، ان کو بتا سکیں کہ کیا چیز ان کے پاس اتاری گئی ہے، کون سی چیز انہیں عطا کی گئی ہے۔ یعنی قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے جب دیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی قرآن کو کھل کر کے واضح انداز میں لوگوں کے سامنے رکھا۔ تو معزز حاضرین، یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اور اس جیسی بہت سی آیتیں ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہارے رسول نے تمہیں دیا تم اسے قبول کر لو، اور جو کچھ جس سے اللہ کے نبی نے روکا ہو اس سے تم رک جاؤ۔ یہ آیتیں اور اس جیسی آیتیں بات بالکل واضح کر دیتی ہیں کہ قرآن کا جو مقام دلیل لینے کے اعتبار سے، حکم ماننے کے اعتبار سے، اتباع کرنے کے اعتبار سے، حرام چیزوں سے بچنے کے اعتبار سے جو مقام قرآن کا ہے بالکل وہی مقام حدیث کا بھی ہے۔ قرآن جس طریقے سے مستقل احکام دیتا ہے ویسے ہی احادیث مطہرہ بھی مستقل احکام دیتی ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی آپ کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو معزز حاضرین، یہ جو کچھ آیتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ان سے یہی بات میں آپ کے سامنے واضح کر کے رکھنا چاہتا ہوں کہ دلیل لینے کے اعتبار سے، حجت کے اعتبار سے، یا اسی طریقے سے آپ کہہ لیں کہ کسی بھی بات کو قبول کرنے کے اعتبار سے، جس طریقے سے قرآن اپنی جگہ فی نفسی ہی ایک دلیل کا مقام رکھتی ہے، بالکل اسی طریقے سے حدیث بھی اپنا ایک مقام رکھتی ہے، حدیث بھی اپنا ایک مقام رکھتی ہے۔ اور قرآن و حدیث کے درمیان فرق میں آپ کے سامنے ابھی کچھ بتاؤں گا۔ ان فرقوں کے اعتبار سے قرآن و حدیث میں کچھ فرق پایا جاتا ہے، ورنہ حجت اور دلیل لینے کے اعتبار سے قرآن اور حدیث میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔ قرآن کسی بات کا حکم دے دے تو اس کو کرنا جیسے واجب ہوتا ہے، ویسے ہی حدیث میں کوئی بات آ جائے تو اس کو ماننا واجب ہوتا ہے۔ قرآن اگر کسی چیز سے منع کر دے تو اس سے رک جانا جیسے واجب ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی حدیث اگر کسی چیز سے روک دے تو اس سے رک جانا واجب ہوتا ہے۔ یہی بات اللہ نے کہی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے نبی جو تمہیں دے دیں اسے لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اور یہی بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک حدیث میں فرمائی ہے کہ ما امرتکم بامر فاتوا منہ ما استطعتم وما نہیتکم عن شیء فاجتنبوہ، میں جب کسی بات کا تمہیں حکم دوں تو تم طاقت بھر سے ضرور کر لیا کرو، اور جس چیز سے روک دوں تم اس سے رک جایا کرو۔ تو معزز حاضرین، قرآن کا جو مقام ہے وہی مقام احادیث مطہرہ کا، سنت نبویہ کا ہے،
حجت لینے کے اعتبار سے، دلیل لینے کے اعتبار سے ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔ اور معزز حاضرین، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جو بڑی مشہور حدیث ہے معاذ بن جبل کے تعلق سے، کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جب یمن بھیجا تو انہیں اس بات کا حکم دیا کہ جاؤ، جا کر کے لوگوں کے درمیان تبلیغ کا کام کرو اور ان کو توحید کی بات پہنچاؤ، نمازوں کی فرضیت کے تعلق سے ان کو بتاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ اگر تمہارے پاس کوئی مسئلہ ہے تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ قرآن سے میں اس کو تلاش کروں گا۔ اگر قرآن نہ ملے تو کس میں دیکھو گے؟ تو کہنے لگے حدیث میں تلاش کروں گا۔ اگر اس میں نہ ملے تو کیا کرو گے؟ تو کہنے لگے کہ میں اجتہاد کروں گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے سینے پر ٹھونک کر کہا کہ تعریف اس اللہ کی جس نے اللہ کے رسول کے اس پیغامبر کو توفیق دی۔ یہ حدیث سندن ضعیف ہے، سندن ضعیف ہے، اور متن کے اعتبار سے بھی علماء کرام نے اس پہ کلام کیا ہے کہ یہ جو طریقہ اس میں بتایا گیا کہ پہلے قرآن میں تلاش کریں گے، نہ ملے تو حدیث میں تلاش کریں گے، یہ ترتیب ضروری نہیں ہے۔ ہاں، ایک ادب کے اعتبار سے، سہولت کے اعتبار سے، یا پھر کسی اور اعتبار سے قرآن میں بندہ دلیل تلاش کرے پھر احادیث میں تلاش کرے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ لیکن اس اعتبار سے کہ قرآن میں نہ ملے تب جا کے حدیث میں دیکھیں گے، تو گویا ایک درجہ حدیث کو قرآن سے نیچے اتارنے جیسا ہوا دلیل اور حجت پکڑنے کے اعتبار سے۔ تو اس پر علماء کرام نے کلام کیا ہے، اور یہی کہتے ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس پر کلام کیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث دونوں حجت کے اعتبار سے برابر ہیں، حجت کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔ اس کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت سی احادیث ہیں، جن میں سے ایک حدیث ابو داؤد کی ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ، کہ دیکھو میں تم میں سے کسی کو اس حالت میں نہ پاؤں کہ اپنے صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھا ہو اس تک میرا کوئی حکم پہنچے، یأتیہ امر مما امرت به او نہیت عنہ، اس تک میری کوئی بات پہنچے کہ میں نے کسی بات کا حکم دیا ہے، میں نے کسی سے منع کیا ہے، اور وہ جواب میں یہ کہے لا ادری، کہے کہ جواب میں نہیں، مجھے نہیں پتا، ہم نہیں جانتے، اللہ کی کتاب میں جو ہمیں ملا ہم اس کی اتباع کر لیں گے، اللہ کی کتاب میں جو موجود ہے ہم اس کو مان لیں گے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں فرمایا کہ میں تم میں سے کسی شخص کو ایسی حالت میں نہ پاؤں جو یہ کہے کہ جو قرآن میں مل جائے وہی کافی ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں مانتے، اللہ کے نبی کا معاملہ بھی ہو تو ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے واضح طور پہ اس سے منع کر دیا۔ ایک اور حدیث ہے جس کو ابو داؤد نے روایت کیا، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن مثلہ معہ، کہ سنو مجھے قرآن بھی دیا گیا، قرآن جیسی ایک اور چیز مجھے دی گئی ہے، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے، قرآن جیسی ایک اور چیز مجھے دی گئی ہے۔ سنو، قریب ہے کہ کوئی پیٹ بھرا آدمی اپنے صوفے پر ٹیک لگائے یہ کہنے لگے علیکم بہذا القرآن، دیکھو قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اس میں جو حلال مل جائے اسے حلال مان لو، جو حرام مل جائے اسے حرام مان لو، صرف قرآن کو تم لے کے رہو، قرآن کو تم پکڑے رکھو۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے گا، تو اللہ نے کہا کہ خبردار، وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَرَّمَ اللَّهِ، یاد رکھو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جس کو حرام قرار دیا ہو وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے اللہ نے حرام قرار دیا ہو۔ اللہ کے نبی کا حرام کردہ بالکل اللہ کے حرام کردے کے برابر ہے، اللہ کے نبی نے جس کو حرام کر دیا ہو وہ گویا اللہ نے حرام کیا ہے۔ تو اس حدیث سے بات واضح ہے کہ حجت کے اعتبار سے ان دونوں کے درمیان فرق نہیں کیا جانا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ جس طریقے سے قرآن میں کوئی چیز آ جائے اللہ کے کلام سے، حلال و حرام سے متعلق ہو یا جو بھی ہو، بالکل حدیث سے اگر کوئی بات آتی ہے تو اس کا معاملہ بھی بالکل ویسے ہی ہے۔ معزز حاضرین، ایک مرتبہ ہوا یہ کہ حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت ہے، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ کچھ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہی لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا لا تحدثون الا بالقرآن،
کہنے لگا کہ قرآن میں جو ہے وہی بتاؤ، صرف کچھ اور مت بتاؤ ہمیں۔ اس آدمی نے کہا قرآن میں جو ہے وہی بتاؤ، اس کے علاوہ کچھ مت بتاؤ۔ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا ادنو، قریب آؤ میرے سے، قریب آؤ۔ اس کو قریب کیا، وہ قریب آ گیا۔ تو اس سے اللہ کے نبی نے پوچھا ارأیت لو وکلت انت واصحابك الى القرآن اكنت تجد فيه صلاة الظهر أربعة وصلاة العصر أربعة والمغرب ثلاثة تقرأ في ثنتين؟ بتاؤ مجھے، تم اور تم جیسے جتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن بتاؤ قرآن بتاؤ، حدیث کو رد کرتے ہیں، حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، تم اور تم جیسے جتنے لوگ ہیں ان کو میں پوچھتا ہوں، اگر تم کو اور تمہارے تمام ساتھیوں کو قرآن کے حوالے کر دیا جائے، قرآن کے حوالے کر دیا جائے، صرف قرآن ہی کے حوالے چھوڑ دیا جائے، تو کیا تم قرآن میں یہ پاتے ہو کہ ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، عصر کی نماز 4 رکعت ہے؟ کیا تم یہ پاتے ہو اس میں کہ مغرب کی نماز 3 رکعت ہے جس میں 2 رکعت زور سے قرات کی جائے گی؟ پھر انہوں نے کہا بتاؤ، اگر تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو قرآن کے حوالے کر دیا جائے تو کیا تم قرآن میں ایسے پاؤ گے کہ طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں اور صفا مروہ کی سعی کی جاتی ہے؟ یہ سب تم قرآن میں پاؤ گے؟ پھر یہ کہہ کر کے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے کہا اے قوم خذوا عنا، اے لوگو یاد رکھو، اے لوگو یاد رکھو، فإنکم واللہ ان لا تفعلوا لتضلن، ہم سے لو، حدیثیں سنو، حدیثوں کی حفاظت کرو، حدیثیں سیکھو، قسم اللہ کہ اگر تم حدیثیں نہیں لوگے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اگر تم حدیثیں نہیں لوگے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو گویا اس میں اس بات کی واضح دلیل ہے کہ صحابہ یہی کہا کرتے تھے کہ جیسے قرآن لیا جاتا ہے ویسے حدیث لی جاتی ہے، جیسے قرآن دلیل ہے ویسے حدیث دلیل ہے، جیسے قرآن حجت ہے ویسے حدیث حجت ہے۔ معزز حاضرین، حسان ابن عطیہ کہا کرتے تھے کان جبریل ینزل علی النبی بالسنہ کما ینزل علیہ بالقرآن۔ دارمی کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ جبریل جس طریقے سے قرآن لے کر کے اللہ کے پاس سے اللہ کے نبی کے پاس آیا کرتے تھے، بالکل اسی طریقے سے جبریل اللہ کے پاس سے سنتوں کو بھی لے کر کے اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے بیان کیا کرتے تھے۔ یہ بات بالکل صاف ہے، یہ حدیث یہ اثر ہمیں بتا دیتا ہے کہ جیسے جبریل نے قرآن نازل کیا ویسے ہی جبریل نے حدیث بھی نازل کی ہے، جیسے قرآن اللہ کا کلام ہے ویسے حدیث بھی اللہ کا کلام ہے، بس الفاظ اللہ کے نبی کے ہوتے ہیں، الفاظ اللہ کے نبی کے ہوتے ہیں۔ اور معزز حاضرین، مطرف ابن عبداللہ ابن شخیر سے ایک روایت ہے کہ ایک آدمی نے ان سے کہا لا تحدثون الا بما فی القرآن، جو قرآن میں ہے وہی ہمیں بتاؤ بس۔ تو مطرف نے کہا انا واللہ ما نريد بالقرآن بدلا، کہ اے فلان، ہم قرآن کے ساتھ حدیث بیان کرتے ہیں تو ہم قرآن کو بدل نہیں رہے ہیں، قرآن کے بدلے کوئی اور چیز لے، ہم یہ نہیں کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ لکننا نريد من هو اعلم بالقرآن منا، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ قرآن ہی کو ہم سمجھیں لیکن اس کے ذریعے ہم سمجھیں جو قرآن کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے ذریعے قرآن پر عمل کر کے دکھایا، اپنے اقوال و افعال کے ذریعے قرآن پر عمل کر کے دکھایا، تو ہم قرآن ہی کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، قرآن کو چھوڑ نہیں رہے ہیں، قرآن کو چھوڑ کر کوئی اور چیز ہم نہیں لے رہے ہیں، بلکہ قرآن ہی کو سمجھنے کے لیے ہم اس آدمی کی باتوں کو لے رہے ہیں جس آدمی کی باتیں قرآن کو زیادہ جانتی تھی، جو آدمی قرآن کو زیادہ جانتا تھا، جس پر قرآن کو نازل کیا گیا تھا، بلا شبہ وہ ہم سے قرآن زیادہ بہتر جانتا تھا، تو گویا ہم حدیث لے رہے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے بات واضح کر دی کہ دیکھو اللہ کے نبی کی احادیث قرآن کی وضاحت میں ہوتی ہیں، قرآن کے جو احکام ہوتے ہیں اس کی تفصیل اور تفسیر میں ہوتی ہیں۔ اس بات کے لیے ایک دلیل ہے صحیح بخاری کی حدیث، یعلا ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ حضرت عمر سے ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ کاش اللہ کے نبی پر وحی کیسے ہوتی ہے، وحی ہوتے ہوئے میں بھی دیکھ لوں، وحی ہوتے ہوئے میں بھی دیکھ لوں، اس کی بڑی مجھے خواہش ہے۔ تو ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ایک آدمی نے آ کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال پوچھا
کہ اگر کوئی بندہ حالت احرام میں داخل ہو گیا ہو، لیکن حالت احرام میں ایسے داخل ہوا ہے کہ اس نے اپنے بدن پر، اپنے کپڑوں پر خوشبو لگا رکھی ہے، ایسا کپڑا پہن رکھا ہے جو اس کے بدن پر خوشبو ہے، اس کے کپڑوں پر خوشبو ہے، تو احرام میں کیا کرے؟ تو اللہ کے نبی کو جواب پتہ نہیں تھا، آپ کچھ دیر خاموش رہے۔ اتنے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہونے لگی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہونے لگی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دیر اسی حالت میں تھے، تو عمر بن خطاب نے فوری یعلا ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی پہ وحی نازل ہو رہی ہے، دیکھو اللہ کے نبی پہ وحی نازل ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے آ کر کے دیکھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالکل پسینے سے شرابور تھے، بالکل پسینے سے شرابور تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حالت تھی کہ آپ بالکل پسینے سے شرابور تھے۔ تو کہتے ہیں یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوئی، تو اس وقت نبی کریم علیہ السلام جب وہی مکمل ہوئی تو آپ نے کہا کہ کون ہے جس نے وہ سوال مجھے پوچھا تھا، این الذی یسألنی عن العمرۃ آنفا، ابھی جو سوال پوچھ رہا تھا کہ جو آدمی خوشبو بھرے بدن میں احرام باندھ لے تو کیا کرنا چاہیے، کس نے سوال پوچھا؟ اسے بلایا گیا، اللہ کے نبی کے پاس لایا گیا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو جو خوشبو تمہیں لگی ہے اس کو 3 مرتبہ اچھے سے دھو لو، اور جو جبہ خوشبو والا تم نے پہنا ہے اسے نکال دو، پھر اس کے بعد تم عام عمرہ کرنے والے جو کرتے ہیں وہی کیا کرو۔ تو یہ الفاظ جبریل لے کر کے اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے، یہ جواب جبریل لے کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تھے، جو اس بات کی دلیل ہے، صحیح بخاری کی حدیث جیسے میں نے کہا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن جس طریقے سے اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے احادیث بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں۔ اسی لیے ایوب السختیانی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے اذا حدثت الرجل بالسنہ، جب تم کسی کو سنت کی بات بتاؤ، حدیث کی بات بتاؤ، اور وہ یہ کہنے لگے کہ دعنا من هذا وحدثنا من القرآن، چھوڑو یہ سب، ہمیں حدیث چھوڑ دو، ہمیں قرآن سناؤ، ہمیں قرآن بتاؤ، تو ایوب سختیانی کہتے تھے فاعلم انه ضال مضل، جان لو وہ گمراہ ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہے، وہ خود گمراہ ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہے۔ تو اس میں ایوب سختیانی نے، جو کہ تابعین تبع تابعین میں سے ہیں، انہوں نے بات واضح کر دی کہ دیکھو جو آدمی یہ کہے کہ قرآن لے لو احادیث چھوڑ دو، تو وہ یاد رکھو وہ ضال اور مضل ہے، گمراہ خود بھی ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا ہے۔ تو اس میں اس بات کی واضح دلیل ہے معزز حاضرین کہ قرآن کو جس طریقے سے قبول کیا جاتا ہے بالکل اسی طریقے سے احادیث کو بھی قبول کیا جانا چاہیے، دونوں کے درمیان دلیل لینے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں کیا جانا چاہیے۔ اسی لیے سلف صالحین سے بہت سے ایسے اقوال منقول ہیں، جیسے یحییٰ ابن ابی کثیر ہوں، امام اوزاعی ہوں، امام مکحول ہوں، ان لوگوں نے جو الفاظ کے اس میں سے الفاظ بھی ہیں القرآن احوج الى السنت من السنت الى الکتاب، قرآن کو سنت کی جتنی ضرورت ہے سنت کو قرآن کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی معنی یہ ہوا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت کی بڑی سخت ضرورت ہے، سنت کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ قرآن میں تو مجمل احکام ہے، قرآن میں تو ہر چیز بیان کی گئی ہے، قرآن میں کسی چیز کو اٹھا کر کے رکھا نہیں گیا، سب وضاحتیں قرآن میں مل جاتی ہیں، لیکن جو مجمل احکام قرآن میں ملتے ہیں اس کی تفصیل حدیث میں آپ کو ملے گی۔ جو قرآن میں آپ کو مطلق احکام ملیں گے اس کی تقید آپ کو حدیث میں ملے گی۔ تو اس اعتبار سے یہ جو کہا گیا ہے کہ القرآن احوج الى السنہ، قرآن حدیث کا زیادہ محتاج ہے، یعنی اس کا معنی یہ ہوا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت پڑتی ہے، اور حدیث کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ حدیث کمنٹری ہے، حدیث تفصیل ہے، حدیث میں اور تفصیل ہے، حدیث میں اور وضاحت ہے، قرآن میں اجمال ہے، قرآن میں مجمل قواعد بیان کیے گئے جس کی تفصیل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے احادیث سے کی ہے۔ اور وہی بات میں نے آپ کو شروع میں بیان کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے اے نبی آپ پر جو ذکر نازل کیا ہے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کیا ان کو احکام دیے گئے
اس کو وضاحت سے آپ بیان کر سکیں، تو سنتیں وضاحت کے ساتھ ان تمام چیزوں کو بیان کرتی ہیں۔ معزز حاضرین، اسی اعتبار سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں یا کچھ ایسی چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو بات اور اچھے انداز سے سمجھ میں آ جائے گی کہ کس طریقے سے قرآن مجید گویا آپ دیکھیں احادیث مطہرہ کا محتاج ہوتا ہے، یا حدیث کس طریقے سے قرآن کی تفسیر کرتی ہے، حدیث کس طریقے سے قرآن کی تفسیر کرتی ہے، اس کے تعلق سے کچھ میں باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ معزز حاضرین، قرآن کی تفسیر کس کس طریقے سے حدیث کرتی ہے، اس کی ایک مثال آپ لے لیں۔ ایک مثال یہ ہے کہ قرآن مجمل احکام دیتی ہے، حدیث اس کی تفصیل بیان کرتی ہے۔ قرآن مجمل احکام بیان کرتی ہے، حدیث اس کی تفصیل بیان کرتی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن میں نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، روزوں کا حکم ہے، لیکن قرآن کی کوئی آیت 5 نمازوں کی تفصیل بیان نہیں کرتی کہ اس کی کتنی رکعتیں ہیں، قرات کیسے کی جانی چاہیے، اور کب کیا پڑھا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ روزے کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے روزے میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ زکوٰۃ اگر ہے تو زکوٰۃ کیسے دی جانی چاہیے، اور سونے میں کتنی زکوٰۃ ہے، چاندی میں کتنی زکوٰۃ ہے۔ اور اسی طریقے سے حدیث اس بات کی بھی وضاحت کرتی ہے کہ حج کیسے ہونا چاہیے، حج کے ارکان کیا ہیں، حج کے مناسک کیا ہیں۔ یعنی قرآن میں محکم مجمل احکام ہوتے ہیں، اس کی تفصیل حدیث میں ملتی ہے۔ بہت سی مثالیں آپ کو ملے گی اس کی۔ ارکان اسلام میں آپ نماز کو لے لیں، روزے کو لے لیں، زکوٰۃ کو لے لیں، حج کو لے لیں، اس کی تفصیل آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی، اس کی تفصیل مکمل آپ کو ملے گی تو احادیث میں ملے گی، اس کی تفصیل آپ کو احادیث میں ملے گی۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید جس طریقے سے مستقل احکام دیتا ہے، اسی طریقے سے احادیث بھی مستقل احکام دیتی ہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا۔ یعنی اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو مجھے وحی بھیجی گئی ان میں یہی چیزیں میں حرام پاتا ہوں۔ کیا کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا خنزیر کا گوشت ہے، میتا مردار ہے، یا پھر غیر اللہ پر چڑھائی گئی کوئی چیز ہے، میتتن او لحمن او دمن غیر اللہ بہ، یعنی خون، اسی طریقے سے غیر اللہ پہ چڑھائی گئی کوئی چیز، یا پھر اسی طریقے سے آپ خنزیر کو لے لیں، یہ چیزیں حرام ہیں، یہ قرآن میں ذکر ہے۔ اس سے ہٹ کر کے آپ دیکھیں احادیث میں کچھ مزید چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، احادیث میں کچھ مزید چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے جس کا لینا واجب ہے۔ مثال کے طور پر ہر وہ جانور جس کی کونچلیاں ہوتی ہیں، جو گوشت کھانے والے جانور ہوتے ہیں، وائلڈ اینیملز، یہ تمام کے تمام حرام ہیں، جنگلی جانور حرام ہیں۔ یعنی جس کی کونچلیاں نہیں ہیں، کنائن ٹیتھ جس کے نہیں ہوتے، وہ تمام جانور جائز ہیں، جس کے کنائن ٹیتھ ہوں وہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ تمام پرندے جن کے پیروں میں بڑے ناخن ہوتے ہیں جس سے وہ شکار کرتے ہیں، وہ تمام پرندے حرام ہیں، ناجائز ہیں کہ ان پرندوں کو استعمال کیا جائے، ان پرندوں کو کھایا جائے۔ یعنی جو پرندے شکار کر کے کھاتے ہیں جیسے چیل ہو، گدھ ہو، یہ حرام ہے، ناجائز ہیں۔ تو یہ حدیث میں آپ کو ملتا ہے، قرآن میں نہیں ملے گا آپ کو، قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن حدیث کے محتاج ہے، اس معنی میں کہ قرآن کی تفسیر احادیث میں آپ کو ملے گی،
اور اس معنی میں بھی کہ قرآن سے ہٹ کر کے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ چیزوں کو اللہ کی طرف سے احادیث میں حلال اور حرام قرار دیا ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن کی حرام کردہ چیز بالکل ویسی ہی جیسے حدیث میں حرام کیا گیا ہو، حدیث میں حرام کردہ چیز بالکل ویسی ہی جیسے قرآن نے اس کو حرام قرار دیا ہو۔ ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں پایا جاتا، ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔ تو مثلا حاضرین، جو بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ قرآن اور حدیث حجت لینے کے اعتبار سے، دلیل پکڑنے کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حدیث کا وہی مقام ہے جو قرآن کا مقام ہے، قرآن کا وہی مقام ہے جو حدیث کا مقام ہے۔ جہاں تک دلیل کی بات ہو، حجت لینے کی بات ہو، ہاں کچھ فرق ضرور پائے جاتے ہیں قرآن اور حدیث میں، قرآن اور حدیث میں کچھ فرق ضرور پائے جاتے ہیں، جن میں سے کچھ فرق میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ دیکھیے، قرآن کی تلاوت عبادت ہے، قرآن کی تلاوت عبادت ہے، حدیث کی تلاوت عبادت نہیں ہے۔ یہ فرق ہے قرآن میں، اسی لیے کہتے ہیں قرآن وحی متلو ہے، تلاوت کے قابل وحی ہے، اور حدیث وحی غیر متلو ہے، یعنی ایسی وحی ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ یہ پہلا فرق ہے، یعنی قرآن کے ذریعے تلاوت کی جا سکتی ہے، حدیث کو، حدیث کے پڑھنے کو تلاوت کا مقام نہیں دیا جا سکتا۔ اب جیسے قرآن کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیوں کا اللہ نے اجر و ثواب دیا ہے، وعدہ کیا ہے، کہ حدیث کی ایک ایک حرف پہ اس طرح قسم کی بات ہو، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ یہ بھی دیکھیں کہ نماز میں قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے، نماز میں احادیث کی تلاوت نہیں کی جا سکتی۔ نماز میں قرآن کی تلاوت ممکن ہے، اور احادیث پڑھ کے کوئی نماز پڑھنا چاہے، اس کی نماز نہیں ہوگی، اگرچہ کہ حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے، قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے، دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لیکن حدیث کا جو مقام ہے وہ قرآن سے اس اعتبار سے کم ہے کہ اس کو نماز میں تلاوت کے طور پہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ اسی طریقے سے ان دونوں کے درمیان ایک اور فرق یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ اور معنی سب اللہ کی طرف سے ہیں، ایک ایک حرف اللہ کی طرف سے ہے، ایک ایک حرکت اللہ کی طرف سے ہے، جبکہ احادیث معنی اللہ کی طرف سے ہیں، الفاظ اللہ کے نبی کے ہیں، الفاظ اللہ کے نبی کے ہو سکتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو الفاظ روایت بالمعنی کو اگر آپ لیں، صحابہ نے سمجھ کر کے اپنے الفاظ میں ہو سکتا ہے بعض حدیثیں بیان کی ہوں گی، یا پھر صحابہ کے بعد والے تابعین، تبع تابعین نے احادیث میں اپنے الفاظ میں وہ معنی بیان کیا ہوگا۔ تو حدیث، اس کے الفاظ یاد رکھیں، اللہ کے جو قرآن کے الفاظ ہیں اس جیسے نہیں ہوتے ہیں، اس جیسے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ قرآن کا ہر ہر لفظ، ہر ہر حرکت اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ نے کلام کیا ہے۔ احادیث کا مسئلہ ویسے نہیں ہے، احادیث اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے، پیغام آتا ہے، معنی پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے الفاظ میں اس کو بیان کرتے ہیں۔ یہ ایک اور فرق ہے قرآن اور حدیث کے درمیان۔ اور اسی طریقے سے ایک اور فرق یہ بھی ہے کہ قرآن معجزہ ہے، قرآن کے ذریعے اللہ نے پوری عرب قوم کو چیلنج کیا تھا کہ تم اس جیسا ایک ایک صورت ایسی لا کے بتاؤ، بلکہ ایک آیت لا کے بتاؤ، ایک جملہ لا کے بتاؤ، ایسا اللہ نے چیلنج کیا لوگوں کو، اس زمانے کے لوگوں کو، کہ تم ایک ایسا جملہ لا کے بتاؤ جو قرآن جیسا ہو۔ تو قرآن کی خاصیت یہ ہے کہ قرآن معجزہ ہے۔ احادیث کے تعلق سے بات نہیں کہی جاتی، کیونکہ احادیث اللہ کے نبی کے الفاظ ہو سکتے ہیں، صحابہ کے الفاظ ہو سکتے ہیں، راویوں کے الفاظ ہو سکتے ہیں، بالمعنی بیان کی گئی روایت ہو سکتی ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن معجزہ ہے اور حدیثیں معجزہ نہیں ہیں، قرآن معجزہ ہے، حدیث معجزہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جیسے میں نے کہا تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، جیسے بیٹھ کے بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ویسے احادیث کی تلاوت نہیں کی جا سکتی۔ احادیث پڑھے جاتے ہیں سمجھنے کے لیے، معنی کے لیے، بس ثواب کے لیے احادیث یدی پڑھی جائیں، تلاوت کے طریقے سے جیسے قرآن کی تلاوت دی، ویسے قرآن جیسی تلاوت احادیث کی نہیں کی جاتی۔ تو یہ کچھ فرق تھے قرآن اور حدیث کے درمیان، کچھ فرق تھے قرآن اور حدیث کے درمیان۔ سب سے پہلا یہ ہے
کہ قرآن مکمل اللہ کا کلام ہے، سنت اللہ کے نبی کا کلام ہے، معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ قرآن فی نفسی معجزہ ہے، حدیث معجزہ نہیں ہے، یعنی قرآن کے الفاظ بھی معجزہ ہے، حدیث کے الفاظ معجزہ نہیں ہیں۔ اور یہ کہ قرآن کی تلاوت کر کے عبادت کی جا سکتی ہے، لیکن حدیث پڑھ کے عبادت تلاوت کے طور پر حدیث پڑھی جائے، یہ ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ قرآن نماز میں پڑھی جانے والی تلاوت عبادت ہے، حدیثیں نماز میں نہیں پڑھی جا سکتی۔ اور اسی طریقے سے مختلف فرق ہیں جو علماء کرام نے لکھے ہیں، علماء کرام نے بیان کیے ہیں۔ جیسے یہ ایک مسئلہ بھی ہے کہ حالت حیض و جنابت میں قرآن پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے، اس پر علماء کا اختلاف ہے، اگرچہ کہ راجح قول یہ ہے کہ قرآن پڑھ سکتے ہیں حالت حیض میں بھی، اور قرآن پڑھ سکتے ہیں حالت جنابت میں بھی، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی سے اس کے بعد ثبوت ملتے ہیں۔ لیکن علماء نے کبھی یہ نہیں کہا کہ حالت جنابت و حیض میں قرآن جیسے نہیں پڑھا جاتا ویسے حدیث بھی نہیں پڑھی جائے گی، ایسے کسی نے نہیں کہا ہے، ایسے کسی نے نہیں کہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن و حدیث کے درمیان کافی فرق ہے، لیکن ان فرقوں کے ہوتے ہوئے بھی قرآن اور سنت دونوں دلیل لینے کے اعتبار سے، حجت پکڑنے کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ اگر کوئی حدیث میں حکم ملتا ہے تو ہم یہ کریں کہ قرآن میں تلاش کریں، ملتا ہے تو لیں، نہ ملتا ہے تو نہ لیں، یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ بلکہ یہ بات آپ مان کے چلیں کہ جو بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہے، جو بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، وہ تمام کے تمام احکام ثابت ہیں، وہ تمام کے تمام احکام قرآن میں ہیں۔ کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے آپ سمجھیں اس کو، اس اعتبار سے آپ سمجھیں اس کو کہ قرآن میں اللہ نے کیا کہا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اللہ کے رسول نے جو دے دیا تم اسے لے لو، اللہ کے رسول نے جو دے دیا اسے تم لے لو، جس سے روک دیا اسے تم رک جاؤ۔ تو حدیثیں یا تو روکتی ہیں یا تو کچھ کرنے کا حکم دیتی ہیں، تو اسے قبول کیا جانا چاہیے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اللہ نے کیا کہا، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو حدیثیں اللہ کی نبی کی اطاعت ہیں، اللہ کے نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں، اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو قرآن و حدیث دونوں حجت کے اعتبار سے برابر ہیں، ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں پایا جاتا، ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں پایا جاتا، حجت لینے کے اعتبار سے، دلیل پکڑنے کے اعتبار سے۔ تو یہ ہے قرآن کا مرتبہ، یہ ہے قرآن کا مرتبہ جو میں نے مناسب سمجھا کہ آج آپ کے سامنے رکھوں۔ معزز حاضرین، ایک حدیث ہے جو لوگوں میں مشہور ہے، جھوٹی گھڑی ہوئی حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ جب کبھی کوئی سنت تمہارے پاس آئے تو تم اس سنت کو لے کر کے قرآن پہ تول کے دیکھو، اس سنت کو لے کر کے قرآن پہ تول کے دیکھو، اگر قرآن کے احکام کے موافق ہو، سملر ہو، قرآن کے احکام جیسی ہو، یا قرآن میں اس جیسا کوئی ذکر ملتا ہو تو تم اسے لے لو، اور اگر ویسا نہیں ہو تو تم حدیث کو رد کر دو، چھوڑ دو۔ یہ جھوٹی گھڑی ہوئی حدیث ہے جو لوگوں نے احادیث کو رد کرنے کے لیے اسے بنایا ہے، احادیث کو رد کرنے کے لیے اسے بنایا ہے۔ معزز حاضرین، آپ ایسے کریں، یہ حدیث کیا سکھا رہی ہے آپ کو؟ مان لیں کہ حدیث صحیح ہے، مثال کے طور پر تو کیا بتا رہی ہے، اگر کوئی حدیث کی بات آ جائے تو قرآن سے ٹیلی کر کے دیکھو، اگر موافق ہو تو لے لو ورنہ چھوڑ دو۔ تو سب سے پہلے ہم اسی حدیث کو قرآن سے ٹیلی کریں گے، یعنی حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ میری طرف سے کوئی بات آئے تم قرآن سے جوڑ کے دیکھو، قرآن سے مل جائے تو لو ورنہ مت لو۔ تو سب سے پہلے اسی حدیث کو ہم قرآن سے جوڑ کے دیکھیں گے، اگر قرآن سے آپ جوڑ دیں گے تو حدیث غلط نکلے گی۔ قرآن کیا کہتا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو بھی اللہ کے نبی کہیں تم اسے قبول کر لو، جس سے بھی روک دے اس سے رک جاؤ۔ اس حدیث کو آپ دیکھیں، یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے، جو میں کہوں اس کو قرآن سے جوڑ کے دیکھو، موافق ہو تو لو ورنہ مت لو۔ حدیث پہلے ہی ٹکرا رہی ہے اس قرآن کی آیت سے، تو سب سے پہلے یہی حدیث گرے گی، سب سے پہلے اسی حدیث کا ہمیں رد کرنا پڑے گا، سب سے پہلے یہ حدیث اٹھا کے ہم ڈال دیں گے، قبول نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ خود حدیث کہہ رہی ہے
کہ جو قرآن کے موافق نہ ہو اسے چھوڑ دو، یہ خود حدیث قرآن کے موافق نہیں ہے۔ تو معزز حاضرین، جن لوگوں نے حدیث گھڑی ہے ان لوگوں نے گویا اپنا ہی معاملہ بگاڑ لیا ہے، اپنا ہی مسئلہ بگاڑ لیا ہے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ قرآن اور حدیث حجت کے اعتبار سے، دلیل کے اعتبار سے دونوں ایک مقام رکھتے ہیں، ایک درجہ رکھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ الا وانما حرم رسول اللہ کما حرم اللہ، اللہ کے رسول نے اس کو حرام قرار دیا ہو وہ اللہ کے حرام کردہ چیز کے برابر ہے، اللہ کے حرام کرنے کے برابر ہے۔ تو گویا صرف حرام ایک شریعت کا حکم نہیں ہے، شریعت کا حکم حرام بھی ہے، واجب بھی ہے، مستحب بھی ہے، اور مکروہ بھی ہے، مباح بھی ہے۔ یہ جتنے احکام ہیں، پورے احکام جیسے حدیث سے ثابت ہوتے ہیں ویسے قرآن سے ثابت ہوتے ہیں، جیسے قرآن سے ثابت ہوتے ہیں ویسے حدیث سے ثابت ہوتے ہیں۔ ان دونوں کی درمیان کوئی فرق نہیں کیا جانا چاہیے۔ تو اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہی کہوں گا کہ قرآن کا مقام جس طریقے سے بہت اونچا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام مرتبہ بہت اونچا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات چیت جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جیسے قرآن اللہ کی طرف سے ہے ویسے احادیث بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ دنیوی معاملات تم بہتر جانتے ہو، دینی معاملات جو احکام میں تمہیں بیان کروں وہ تم لے لو۔ اللہ کے نبی نے کہا ما امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم، جس بات کا میں تمہیں حکم دوں اسے تم بچا لاؤ اپنی طاقت بھر، جس چیز سے میں روک دوں اس سے تم رک جاؤ۔ تو بات اللہ کی واضح، اللہ کے نبی نے واضح کر دی ہے کہ اللہ کے نبی نے جس بات کا حکم دیا ہو وہ قرآن کے حکم دینے کے برابر ہے، جس چیز سے آپ نے روکا ہو وہ قرآن کے روکنے کے برابر ہے۔ اللہ اعلم، شاید بات ان شاء اللہ تعالی واضح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا جو حقیقی مقام و مرتبہ ہے اس مقام و مرتبے کو سمجھ کر کے اس کو وہی مقام و مرتبہ دینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے قرآن و حدیث کا ماننے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور ہر وہ چیز جو قرآن یا حدیث سے ہمیں دور کرتی ہو ان تمام سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر شیخ، ابھی تک ہم سن رہے تھے حدیث کا مقام اور مرتبہ۔ شیخ کوئی گنجائش ہے سوال و جواب کی؟ 4-5 سوال لے سکتے ہیں؟ کیسے ہے شیخ؟ ہاں مختصر لے لیجیے، انشاءاللہ کوئی مسئلہ کسی نہیں۔ بھائی اور بہن کا سوال ہے تو اپنا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ وقت بہت کم ہے تو ٹاپک پر کوشش کرے سوال کرنے کی، اور ایک ٹائم پہ ایک ہی سوال کرے۔ جزاکم اللہ خیر۔ کسی کا سوال ہے تو ہینڈ ریز کر سکتے ہیں یا ٹیکسٹ میسج بھی بھیج سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اگر سوال نہ ہو تو ہم ختم کر لیں، کیونکہ شیخ کوئی کچھ سوال نہیں کچھ رکھتا تاخیر اسی سے پر ہی ایک سوال ہے لگتا ہے جی جی سسٹر شبنم سائمہ کا، یہ لے کے ختم کرتے ہیں۔ انمیوٹ کیا گیا آپ کو، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے کہا ہے نا کہ جیسے قرآن کا ثواب ہے تو حدیث پڑھنے کا بھی ثواب ہے نا شیخ؟ جیسے کہ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، مجھے وہ بولنا نہیں آ رہی، میں آپ کو ٹوٹے لفظ میں بولتی ہوں کہ بتائیں جیسے کہ بتائیں۔ جیسے کہ کوئی احکام سیکھیں گے یا کچھ واجب یا اس سیکھیں گے تو 100 نوافل سے بہتر ہے، ایسا پڑھی تھی میں نے کہا۔ تو ہم حدیث سے پڑھتے ہیں نا شیخ ٹھیک احکام ہے مسائل؟ ٹھیک ہے، دیکھیے جو بات میں نے آپ کے سامنے ہم بیان کی تھی کہ جس طریقے سے قرآن کی تلاوت پر ثواب رکھا گیا ہے ویسے حدیث کی تلاوت پر، حدیث کے پڑھنے پر ثواب نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت پر کیا ثواب ہے؟ اللہ کے بھی کہتے ہیں کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں بیان کی گئی ہیں۔ اس طریقے سے حدیث کے پڑھنے پر ثواب ملے گا ایسا ثابت نہیں ہے، ایسا ثابت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آپ نیک کام کریں گے، بھلائی کا کام کریں گے، حتیٰ کہ کسی جانور کو پانی پلائیں گے، کسی کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، بلکہ کسی سے مسکرا کے آپ ملیں گے، بلکہ آپ کسی کو اپنے سے تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اس کا ثواب آپ کو ہے۔ تو اس اعتبار سے کیا حدیث پڑھنے پر ثواب نہیں ملے گا؟ اس اعتبار سے یقیناً ثواب ہے۔ احادیث کا پڑھنا، احادیث کا سیکھنا، علم کا حاصل کرنا، حدیث کو سنانا یہ قابل ثواب ہے۔ لیکن قرآن کے حروف پر جس انداز سے ثواب کا وعدہ کیا گیا وہ اس قسم کی بات
احادیث کے ساتھ نہیں ہے، کہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے۔ قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے، حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کے ایک ایک حرف پر ثواب کا وعدہ ہے، حدیث کی تلاوت پر وہ وعدہ نہیں ہے۔ لیکن جب آپ کوئی عام سی نیکی کرتے ہیں تو ثواب ملے گا، تو بلا شبہ حدیث کے پڑھنے پر، حدیث کے سیکھنے پر، حدیث کے سکھانے پر بہت ثواب ہے الحمدللہ، بہت ثواب ہے الحمدللہ۔ تو یہ معنی نہیں ہے کہ ثواب نہیں ملے گا، معنی یہ ہے کہ جو اسپیسیفک ثواب ذکر کیا گیا قرآن کا، اس ٹائپ کا ثواب حدیث کے ساتھ نہیں ہے۔ اور جہاں تک آپ نے حدیث بیان کی وہ 100 نوافل وغیرہ کے تعلق سے، ہاں اللہ علم شیخ، ایسی کوئی حدیث مجھے نہیں پتا کیا الفاظ تھے اس کے۔ شیخ میری ذہن میں نہیں ہے، بٹ ایسا مجھے یاد آ گیا، آپ نے درس دیا۔ جی جی جی، بہرحال طلب علم یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد، فرض واجبات کی ادائیگی کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی ثواب والا کام ہے طلب علم ہے۔ اب کوئی بندہ جی ایک 4 رکعت نماز پڑھ لے، اس کے بجائے کوئی بندہ بیٹھ کے علم حاصل کر لے، تو اللہ کی نظر میں علم حاصل کرنے والا زیادہ افضل ہے، جی وہ جی، زیادہ شیخ ایسی اونچا ہے۔ حدیث تھی۔ تو اس ہاں معنی میں بالکل صحیح ہے، آپ حدیث پڑھیں گے تو آپ کو بالکل بہت ثواب ہے انشاءاللہ تعالی۔ جی، اللہ عالم۔ جزاک اللہ خیر۔ یا جزاکم اللہ خیر شیخ، اسی پر اختتام کرتے ہیں شیخ انشاءاللہ اوکے، بارک حافظ۔ اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم۔ سبحانک سبحانک اللہم و اللہم بحمدک۔ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔